بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ مولانا العظیم۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ یوم وصال ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کی، جس کو امت صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، خلیفہ اول بھی ہے، مومنین کے امیر بھی ہے، اقال مبارک کی ساتھی ہے، سچے ساتھی ہے۔ اس مبارک کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دوستوں کو چنا، صحابہ کرام کو چنا، جس سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے اصحاب کے معاملے میں، ان سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرے تو اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو ان سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ میرے وجہ سے اسے دشمنی رکھتا ہوگا معاذ اللہ۔ یعنی صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور صحابہ سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام میں پھر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام حبیب کی تمام صحابہ کرام بلند مقام والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ ہر صحابی سے محبت کرنا چاہیے۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ جس نے حضور کی ایمان کی حالت میں دیکھا اور فوت ہوا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی صحابہ کا بہت بڑا شان ہے۔ اسی عقیدہ یہ ہے کہ امت کی تمام اولیاء کرام، جتنی بھی اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام کو چھوڑ کر وہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ ہم یہ ترتیب سامنے آتی ہے مختلف روایات کو ملا کر، اقوال کو ملا کر، کہ جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے فتح سے پہلے ایمان لائے ہیں، وہ بعد والوں سے مقام مرتبے بلند و بالا ہے، جس کو کہتے ہیں نا صادقون صحابہ کرام۔ پھر ان میں جو صحابہ کرام بدر کی غزا میں شریک ہو چکے ہیں، پہلے حدیبیہ ہے، اس کے بعد بدر کی بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو وہ مبارکین جو ہے اس کا مقام جو 313 صحابہ کرام ہے، ان کا مقام باقی صحابہ کرام سے بلند و بالا ہے۔ پھر ان میں جو ہے، جو ایک روایت میں ہے کہ جو 40 صحابہ کرام جو صدر اول میں ایمان لائے تھے، جس میں جناب عمر فاروق صاحب مبارک تھے، اور باقی صحابہ کرام تو اس سے پہلے جو 40 حضرات 39 حضرات تھے، ان کا مقام بلند بالا ہے۔ ان میں سے جو ہے سب سے افضل مقام وہ عشرہ مبشرہ کا ہے، جس کو اللہ کے حبیب نے جنت کی بشارت دی تھی۔ فرمایا ابوبکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد و سعید، یہ مبارکین جو ہے جنتی ہے، کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر ان 10 حضرات میں مبشرہ عشرہ میں، اس میں جو ہے خلفۂ راشدین کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر امت کا اجماع کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ صحابہ کرام میں سے خلفۂ راشدین میں سے کن کا مقام بلند ہے؟ تو جس ہستی پر اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ ذات گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی عبداللہ بن عمر کا عقیدہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے دور مبارک میں، حضور کی صحابہ کرام میں سب سے بہتر کس کو سمجھ رہے؟ ابوبکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان پہ علیہم الرضوان۔ اور یہی ترتیب ہے خلفۂ راشدین کا۔ اسی لیے اہل سنت میں سے ماتریدین کا یہ عام مسلک اور فکر ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے۔ یعنی جو ترتیب خلافت کی اللہ تعالیٰ کے حبیب کی صحابہ نے امت کے لیے منتخب فرمایا ہوا ہے، اس پر اتفاق کیا ہوا ہے، وہی فضیلت کا معیار ہی رہا ہے۔ ابوبکر کا مقام سب سے بلند ہے، عمر فاروق مبارک کا مقام، عثمان غنی کا مقام، پھر علی شیر خدا کا مقام۔ ایک دوسرے پر فضیلت جزئی ہو سکتا ہے، لیکن جو افضلیت مطلقہ ہے، مطلق فضیلت، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ مبارک بالغ مردوں میں پہلا شخص ہے کہ ایمان کو قبول کرتا ہے، حضور پاک مبارک کے دس مبارک پر اسلام کی سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ اور بھی لوگوں نے ایمان لائے، خواتین میں جناب ام خدیجہ شامل تھی، اور لڑکوں میں یعنی بچوں میں جناب سیدنا علی شیر خدا شامل تھے، اس طرح غلام تھے، آزاد کردہ غلام۔ اور لیکن جو آزاد مردوں میں، بالغ حضرات میں، عاقل بالغ ہو کر، مرد ہو کر جس ہستی نے ایمان کو سب سے پہلے قبول کیا، وہ مبارک کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ یہ وہ ہستی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کو بھی اسلام پیش کی، انہوں نے پس و پیش سے کام لیا، توقف سے کام لیا، لیکن ابوبکر کے علاوہ، ابوبکر کو میں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کیا۔ اس کو خیال تھا چونکہ حضور کے ساتھ وہ ساتھی رہے، ایک خاص تعلق رہا، آپ کے ساتھ وہ کئی سال رہے کٹے،
ان کو پتا تھا کہ میرا یہ دوست جو ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب بھی نصیب ہوا۔ آپ نے حضور کی تصدیق فرمائی، اور کچھ روایت میں ہے کہ صدیق کا لقب آپ کو آسمانوں سے ملا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا۔ ہاں، اللہ نے آپ کو صدیق کے لقب سے مسمہ فرمایا ہوا ہے۔ اسی آپ مبارک کا اپنا نام بہت کم لوگوں کو یاد رہے گا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے ابن ابو قحافہ، لیکن آپ مبارک کا جو اپنا لقب ہے صدیق اکبر، وہ مشہور معروف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لقب پسند تھا، اور آپ مبارک نے اس کا اظہار کے بار فرمایا۔ معراج کے واقعے کے موقع پر حضور کی تصدیق فرمائی، آپ کا یہ لقب دوبارہ تازہ ہوا، اور تو یہ آپ مبارک کی جو ہے وہ صفت ہے۔ پھر آپ مبارک ایک اور مقام حاصل ہوا جب آقا سے مبارک ہجرت فرما رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا فرشتے سے، جناب جبرائیل سے، کہ میں کس کو اپنا رفیق یا سفر بناؤ؟ اس نے کہا صدیق کو اپنا رفیق سفر بنا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ مبارک حضور کے ساتھ غار میں رہے۔ وہ طویل واقعہ ہے محبتوں کا، ایثار کا، قربانی کا، اخلاص کا، دوستی کا۔ سبحان اللہ، اس پر باقاعدہ بندہ کی مفہوم باتیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے، اس کیفیت کے لیے چنا، مبارک کی شان ہے۔ اور قرآن نے آپ بھی تعریف فرمائی ثانی اثنین، اسی واقعے کو لے کر، ہاں، کہ دو میں سے دوسرا، ایک ہستی کون ہے؟ اللہ کے محبوب گرامی ہے، اور دوسری ہستی کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ساتھ ہی رہے، اور یہ آپ کے فضیلت کی دیکھیے کہ قرآن نے آپ کو صراحت کے ساتھ صحابی کہا، اس یقول صاحبی ہی، آپ کو صاحب کہا، صحابی کہا، اور یہ آپ مبارک کا امتیاز ہے، اور آپ مبارک کا خصوصیت ہے۔ اسے آپ کی صحابت سے انکار کرنا نص قرآنی سے معاذ انکار کرنے کے برابر ہے۔ اور آپ مبارک اس امت میں افضل رہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اس امت کی افضل ہستی ہے۔ ترمذی شریف کا حدیث حضور نے ارشاد فرمایا، آسمان کا سورج جو ہے غروب نہیں ہوا، طلوع نہیں ہوا افضل پر انبیاء اور رسول کے بعد، مگر وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو حضور نے خود کہا کہ سب سے جو ہے وہ بہتر ہستی ہے، بہتر جو ہے وہ شخصیت ہے، اور حضور نے آپ کو بارے میں ارشاد فرمایا، ابوبکر جو ہے وہ میرے ساتھ غار میں بھی تھا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو غار میں میرے ساتھ تھا، اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کو پتہ تھا کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا واقعہ اظہار فرمایا، مبارک باہر نکل رہے ہیں، اور دائیں ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے جناب ابوبکر صدیق کا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا مبارکین کا، دونوں کے ساتھ باہر تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اسی طرح ہمارا حشر ہوگا کہ میرے دائیں ہاتھ پر صدیق اکبر ہوگا، اور بائیں ہاتھ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یا مبارک کے ساتھ ان کی محبت تھی، آپ کی بہت سارے خصوصیات، لیکن ایک بڑی خصوصیت، حضور نے آپ ہی کو حج کا امیر بنایا۔ جب مسلمانوں کا حج تھا، حج عام، اور اس وقت آقا مبارک خود نہیں جا رہے تھے حج پہ، حکمت کے بنا پر ابھی امر نہیں ہوا تھا مبارک کو، لیکن باقی تمام مسلمان جا رہے تھے تقریباً، تو حضور نے کہا حج کا امیر کون ہوگا؟ ابوبکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آپ مبارک کی سیادت اور افضلیت اور صحابہ کرام میں جو ہے وہ شرافت پر دلیل ہے۔ اسی طرح جب آقا مبارک بیمار ہو گئی، اور آپ مبارک کا تکلیف کا عالم تھا، آپ مبارک نماز کی امامت نہیں فرما سکتے تھے، تو آپ نے کیا پر فرمایا کہ ابوبکر جو ہے وہ کیا کرے، وہ صحابہ کرام کو نمازی پڑھائے، 17 نمازی یا 20 نمازی وہ آپ مبارک نے پڑھائی، اور آپ مبارک ہی کی ابتدا میں آقا مبارک باہر تشریف لے آتے ہیں، آپ چونکہ امامت کر رہے تھے، حضور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں حضور نے نماز پڑھی، یہ آپ مبارک کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ مبارک کے صحابہ کرام میں افضل کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ مبارک کی خصوصیات میں ہے۔ اور آپ مبارک کی ایک بڑی صفت ہمیشہ نیکیوں میں سبقت ہے، ہر خیر میں سب سے آگے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ کون ہے جس نے بیمار کی عادت کی ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آج ایک بیمار کی عادت کی ہے۔ حضور نے صفات بیان فرمائی، کون ہے جس نے آج اللہ کی رضا کے گزر رکھا ہوا ہے؟ حضور جس خیر کا بھی ذکر کرتا، آپ فرماتے تھے یا رسول اللہ، آج میں نے یہ کام کیا ہے، آج میں نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارا جو بندہ یہ سارے کام کرے اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں نا، 8 دروازے ہیں، روزے کا دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ ہے، خیرات کا۔ تو یہ جناب سیدنا صدیق نے خود سوال کیا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی ہے جس کو جنت ہر دروازہ پکارے گا؟ فرمائے کہ ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے ابوبکر کہ تم بھی ان میں سے ایک شخص ہوں گے جس کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا۔ تو آپ مبارک نیکیوں میں سبقت فرمانے والے تھے، خیر کی کام میں سبقت فرمانے والے تھے، اور اس کا اظہار ہوا آپ مبارک کی جب غزا کے لیے ان کا اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خدمت کرو، جہاد میں حصہ ڈالو، اور جناب عمر نے کہا کہ میں آج
صدق سے بازی بھی جاؤں گا، اپنے گھر کا سارا مال و متاع کا اعلیٰ حصہ لے کر آئی، لیکن جناب صدیق کیا لے کر آئی؟ سب کچھ لے کر آئے۔ ابوبکر آپ نے گھر والے کے لیے کیا چھوڑا؟ ہاں، اب کہیت الحمد اللہ و رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے والے کے چھوڑ چکا ہوں یا رسول اللہ، سب کچھ حاضر ہے۔ ہاں، تو یہ حضور کی بارگاہ میں اس کا عقیدت و اخلاص اور محبت و مودت ہے۔ اور اس سے بھی شاعر نے کہا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ مبارک نے خود کہا کہ میری خواہش ہے، میری حسرت ہے، سبحان اللہ، ابو بکر کی آنکھ ہو، رسول پاک کا مبارک چہرہ ہو، ابو بکر کا مال ہو، حضور کا دربار ہو، ابو بکر کی میٹھی ہو اور حضور کی خدمت میں وہ چلی جائے۔ آپ کی خواہش اللہ نے پوری فرمائی۔ اسے جناب علی شیخ خدا کے ارشاد گرامی ہے کہ نیکی کے ہر کام میں ابو بکر ہم سے اور مجھ سے صدقت لے گئے، سبحان اللہ، اس مبارک کا اعتراف ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مہربان ہستی تھے، صحابہ کرام میں محبت فرمانے والے، رحم فرمانے والے، ارحم بامتی، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے آپ مبارک کی ذات ہے۔ غلاموں کو خرید آزاد کرنے والا، غریبوں کا ساتھ دینے والا، سہارا بننے والا، اور اللہ نے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بہادری کی صفت سے بھی نوازا تھا۔ آپ پہلی خطیب کہلاتے ہیں اسلام کے۔ قبول اسلام کے بعد آپ مبارک ہی نے اظہار کیا اسلام کا، مشرکین کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، تکالیف برداشت کی، خون برداشت کیا، بے ہوش ہو گئی، اور ہوش نہ آئے کہ بعض زبان پر کیا کلمہ ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے، یا تک اپنے محبوب کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، سبحان اللہ۔ یا مبارک کا شان ہے، باعث جماعت الثانیوں کا بین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائی اور ہمیں آپ مبارک کی فیوزات اور آپ مبارک کے جذبات سے مستفید فرمائی۔